السلام علیکم ناظرین، میں جاوید اقبال آپ تمام سامعین کا آپ کے یوٹیوب چینل شاہین کلاسز اردو میں تہہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج ہم بلا تاخیر اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ آج ہمارا ٹاپک ہوگا مرزا غالب اور ان کی تصنیف غزل۔ ہم شروع کرنے سے پہلے ہم بتا دیں کہ مرزا غالب وہ شخصیت ہیں جو ہمارے آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے استاد رہ چکے ہیں۔ ان سے پہلے شیخ محمد ابراہیم ذوق بہادر شاہ ظفر کے استاد رہ چکے تھے، اور ذوق کے انتقال کے بعد غالب کو ایک استاد کے حیثیت سے بہادر شاہ ظفر نے اپنے بادشاہت میں ان کو جگہ دی۔ ان کی جو پیدائش ہے وہ 1797 میں ان کی پیدائش ہوئی اور وفات 1869 کو ان کی وفات ہوئی۔ ٹھیک ہے، چلیے شروع کرتے ہیں۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کی ولادت آگرہ میں ہوئی۔ ٹھیک، کہاں پیدا ہوئے؟ آگرہ میں پیدا ہوئے۔ ابھی وہ بچے ہی تھے، ایک والد کا انتقال ہو گیا، اور ابھی چھوٹے ہی تھے، ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ ان کے چچا نصر اللہ بیگ نے ان کی پرورش کی۔ ان کی پرورش کس نے کی؟ ان کے چچا نصر اللہ بیگ نے کی۔ شادی کے بعد غالب دہلی آ گئے، اور جب ان کی شادی ہوئی تو یہ تلاش معاش کے لیے دہلی آ گئے، اور یہ ان کا سسرال بھی تھا دہلی۔ یہاں کی علمی اور ادبی ماحول میں ان کی شعری ذوق کی تربیت ہوئی۔ آئے تھے تلاش معاش کے لیے، لیکن یہاں کی ادبی ماحول کی وجہ سے ان کی شعری جو ذوق تھا، جو شوق تھا ان کا، اس کو پروان ملا۔ بہت جلد انہوں نے اپنی الگ پہچان بنا لی۔ کس میں؟ شعراء اور عالم لوگوں میں یہ اپنی ایک چھاپ بنایا، ایک پہچان بنائی، جس سے کہ بڑے بڑے لوگ ان کو جان سکے۔ اعلیٰ ادبی مقام حاصل کیا، دہلی میں ایک اعلیٰ مقام حاصل کیا ادب کی دنیا میں۔ غالب نظم نثر دونوں پر یکساں قدرت رکھتے تھے۔ ان کی نثر بہت زیادہ، ان کی نثر میں ان کے خطوط بہت زیادہ قابل ذوق ہے، پڑھنے والے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ دونوں میں ان کا اندر بہت منفرد اور دلکش ہے۔ ان کا انداز کیا ہے؟ بہت منفرد، بالکل یکتا الگ ہے، اور کیا ہے؟ دلکش ہے، دل کو لبھانے والا ہے۔ ٹھیک ہے۔ خیال کی بلندی، مضمون آفرینی، شوخی ان کے کلام کا نمایاں خصوصیت ہے۔ خیال کی بلندی، ان کے اندر خیال کی وسعت بہت زیادہ ملتی ہے، اور مضمون آفرینی، اور بہت اچھے اچھے ٹاپکس ملتے ہیں، اور شوخی ان کے کلام کی نمایاں، اور شوخی اور شوق کہتے ہیں بدماشی کو، چنچل پن کو، تو ان کے شاعری میں چنچل پن بھی نظر آتا ہے۔ ان کی شاعری میں انسان کی وجود اور ان کی دنیا کے گہرے مسئلوں کا بیان ملتا ہے، کیونکہ غالب جو تھے اپنی زندگی میں بہت ساری پریشانیوں سے جوجھ رہے تھے، پریشان ہو رہے تھے، اور ان کا سولوشن بھی ان کو مل رہا ہوتا تھا۔ تو ان کو جس پریشانیوں سے وہ جونج رہے تھے، فیس کر رہے تھے جن پریشانیوں کو، ان پریشانیوں کو اپنی شعر میں انہوں نے جگہ دیا۔ ٹھیک ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے جس میں کہ غالب نے شعر نہ کہی ہو۔ غالب جتنے بڑے مفکر ہیں، مفکر بنے سوچنے والے، تھنکر، اتنے ہی بڑے فنکار بھی ہیں۔ اسی طرح وہ ایک فنکار بھی بہت اچھے ہیں۔ اپنے کلام کی وسعت کے ساتھ ساتھ غالب اپنی صناعی اور اپنی طباعی کے لیے بھی ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہیں۔ تو وہ تو ایک بہت اچھے شاعر تھے ہی، مفکر تھے ہی، لیکن ساتھ میں وہ صناع بھی تھے۔ صناع کے معنی ہوتا ہے کاریگر۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ کاریگر۔ طباعی معنی کہ وہ ڈاکٹری بھی اچھی جانتے تھے۔ ایک بندہ بہت ساری چیزوں میں ماہر تھا۔ یہ سب سے بڑی بات یہ کہ غالب نے جو بلند مرتبہ شاعری میں حاصل کیا، وہی مرتبہ ان کے نثر میں بھی حاصل ہے۔ تو غالب کے شاعری تو ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں، شعر ان کے پڑھتے ہی رہتے ہیں، لیکن ان کے نثر جو ہیں، اور نثر کے ان کے دو مجموعے ہیں جو انہوں نے خط کے طور پہ چھوڑ رکھا ہے۔ ان کا ایک نام ہے عود ہندی، اور دوسرا عود معلی۔ آگے آتا ہے، دیکھتے ہیں۔ دیوان غالب میں بمشکل 2000 اشعار ہیں۔ ایگزام میں پوچھ سکتا ہے کہ دیوان غالب میں ان کے کتنے اشعار ہیں، یاد رکھنے کی چیز ہے۔ غالب ہندوستان ہی نہیں، دنیا کے بڑے شاعروں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ دنیا کے بڑے شاعر میں کون شمار کیے جاتے ہیں؟ غالب شمار کیے جاتے ہیں۔ ان کے خطوط کے مجموعے
دیکھیے جیسے ہم نے بتایا تھا اردو معلیٰ اور عود ہندی کے نام سے شائع ہوئی. ان کے جو خطوط ہیں 2 خطوط کے مجموعے ہیں. کون کون؟ اردو معلیٰ اور عود ہندی. اب ان کے غزل کو پڑھ لیا جائے. غالب کیا فرماتے ہیں؟ غزل کا پہلا شعر کیا کہلاتا ہے؟ پہلے ہم لوگ جان لیں. غزل کا پہلا شعر کہلاتا ہے مطلع. آخری شعر کیا کہلاتا ہے؟ تو مقطع. اور بیچ کے جو تین شعر ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ فرد. کیا کہلاتے ہیں؟ فرد. ٹھیک ہے، اب شروع کرتے ہیں پہلا شعر. کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی. غالب اس شعر سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی امید برانا منے امید کا پورا ہونا. کہتے ہیں میری کوئی امید پوری نہیں ہوتی، میں کوئی آس لگا کے رہتا ہوں، کوئی چاہتا ہوں کہ یہ کام ہو جائے لیکن وہ کام نہیں ہوتا. اور کوئی صورت نظر نہیں آتی، اور جس امید جس آس میں رہتا ہوں وہ تو پوری ہوتی بھی نہیں ہے، لیکن اس کے مکمل ہونے کے، اس کی تکمیل تک پہنچنے کے لیے، اس کام کے مکمل ہونے کی کوئی صورت، کوئی تدبیر، کوئی سجھاؤ بھی مجھے نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے. موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی. غالب کہتے ہیں شعر سے کہ موت کا ایک دن معین ہے. انسان کو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا تو مزہ چکھنا ہے، اور وہ وقت کیا ہے؟ متعین ہے. وہ نہ کچھ دیر پہلے آ سکتا ہے، نہ کچھ دیر بعد میں. وہ اپنے وقت مقرر پر آئے گا. تو نیند کیوں رات بھر نہیں آتی؟ تو کیا نیند کو بھی کوئی اس طرح کا فیصلہ دے دیا گیا ہے کہ وہ اپنے وقت مقرر پہ آئے گی؟ وہ کیوں نہیں آتی؟ یعنی کہ وہ اپنے حوادث سے زمانہ میں کچھ اس طرح مبتلا ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کو نیند نہیں آ رہی. تو کہتے ہیں کیا موت کے طرح نیند کا بھی وقت مقرر کر دیا گیا ہے کہ اب نہ نیند آ رہی ہے نہ موت؟ آگے دیکھتے ہیں. آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی. کیا مطلب ہے؟ آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی میرے اپنے حال دل پر، اپنے اندر کے دل پر کیا ہنسی آتی تھی کہ چھوٹی چھوٹی بات پر خوش ہو لیا کرتا تھا. اب کسی بات پر نہیں آتی، اور اب کسی بات پہ مجھے ہنسی نہیں آتی، دل خوش نہیں ہوتا. کیوں؟ اتنے زیادہ مجھے حوادث زمانے نے جکوڑ رکھا ہے، پکڑ رکھا ہے، جھنجھوڑ رکھا ہے کہ میں کسی بھی معاملے میں خوش نہیں ہو پاتا. ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں، ورنہ کیا بات کر نہیں آتی. اور غالب اس شعر سے کہنا چاہتے ہیں کچھ ایسا ہی معاملہ ہے کچھ ایسی ہی بات جس کی وجہ سے میں خاموش ہوں، چپ ہوں، ورنہ میرے منہ میں بھی زبان ہے، میں اس کا جواب دے سکتا ہوں. لیکن کیا ہے؟ ورنہ کیا بات نہیں آتی. کیا مجھے بات کرنا نہیں آتا؟ میرے منہ میں زبان، میں جواب دے سکتا تھا لیکن میں اس کا جواب نہیں دیتا ہوں. پتہ چلا کہ پھر میں کسی معاملے میں پھنس جاؤں، پھر کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاؤں. ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں، ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں، ورنہ کیا بات کر نہیں آتی. کیا مجھے بولنا نہیں آتا؟ میں نہیں بولتا ہوں کیونکہ میں زمانے کے حوادث سے پریشان ہوں. آگے لاسٹ میں مقطع میں کہنا چاہتے ہیں کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. مطلب کہ کہتے ہیں کہ تم کعبہ اللہ کے سامنے کس منہ سے جاؤ گے؟ تم اپنی زندگی میں اتنی غلطیاں کیا تم نے، شراب نوشی، جوا بازی، ہر طرح کا غلط کام کیا تم نے. تو کیا تم اللہ کے سامنے، اپنے ایشور کے سامنے کون سا منہ لے کے جاؤ گے؟ اس میں وحدانیت کو بھی بیان کیا جا رہا ہے. اور یہ دیکھیے لاسٹ والے شعر کو تو ہم مقطع کہتے ہیں، اور یہاں غالب جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کو کہتے ہیں تخلص. اور تخلص کسے کہتے ہیں؟ تخلص کہتے ہیں شاعر اپنا ایک مختصر نام استعمال کرتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ تخلص. جیسے کہ غالب کا پورا نام کیا؟ مرزا اسد اللہ خان غالب، یہ پورا نام ان کا، لیکن وہ مرزا اسد اللہ خان غالب نہ کہہ کے صرف غالب کہتے ہیں، یہ ان کا تخلص ہے. اور ایک جاتے جاتے اور ایک بات یاد کر لیجئے کہ غالب ان کا آخری یہ تخلص ہے، یہ پہلے اسد تخلص استعمال کرتے تھے. اب آگے دیکھتے ہیں کوشچن آنسر، دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے. سوچیے اور بتائیے.
کوئی صورت نظر نہیں آتی، یعنی کوئی تدبیر نظر نہیں آتی، یعنی کہ کہتے ہیں نا کہ میں کوئی امید پر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، یعنی میری کوئی امید پوری نہیں ہوتی اور اس امید کے پورے ہونے کی کوئی صورت، کوئی تدبیر، کوئی سجھاؤ بھی نظر نہیں آتا۔ آگے دوسرا کوشچن ہے، دوسرے شعر کا مفہوم بیان کیجئے۔ تو دوسرا شعر کیا تھا کہ موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی؟ میں نے کہ موت کا ایک دن معین ہے، کہ موت جو ہے اس کا ایک دن خاص ہے، کیا نیند کے لیے بھی کوئی خاص وقت مقرر کر دیا ہے کہ وہ اپنے وقت مقرر پہ ہی آئے گی؟ لاسٹ کوشچن کیا ہے، کعبہ خانے سے شاعر کو شرم کیوں آتی ہے؟ کیونکہ اس کا جواب یہ ہوگا کیونکہ شاعر اپنی زندگی میں اتنی زیادہ غلطیاں، اتنی زیادہ بدمعاشیاں، اتنی گناہ کر چکا ہے کہ اس کو کعبے میں اللہ کے سامنے جانے میں شرم محسوس ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی۔ آج کا یہ سبق مختصر رہا لیکن جامع رہا، آپ لوگ امید ہے کہ اچھا لگا ہوگا، اور اپنے دوستوں میں اس کو ضرور شیئر کریں۔ ٹھیک ہے، یہ غزل ہے۔ السلام۔